مرد کے دل کا راستہ اس کے معدے سے ہو کر جاتا ہے۔ نرمین کی سہیلی نے بڑے ماہرانہ انداز میں ایک اور فلسفہ جھاڑا تھا۔ وہ اس قدر کھڑوس ہے کہ مجھے اپنے دل میں جگہ نہیں دے رہا، معدے میں خاک جگہ دے گا، مجھے صرف اس کے دل میں جگہ مل جائے۔ بے وقوف عورت۔ فائزہ نے ایک زوردار مکہ اس کی ران پر مارا تو وہ درد سے کرا اٹھی۔ دونوں اس وقت کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بریک کا وقت گزر چکا تھا، مگر ان لوگوں نے اگلی کلاس بنک کرنے کا ارادہ کیا، اور ویسے بھی یہ شہر کا سب سے بڑا اور مشہور کالج تھا۔ یہاں پر صرف امیروں کے بچے ہی پڑھتے تھے، تو اس طرح کی سرگرمیاں تو عام ہی سمجھی جاتی تھی۔ فائزہ بھی ایک بگڑی ہوئی امیر زادی تھی، جس نے آج تک زندگی میں صرف الٹے ہی کام کیے۔ مجال ہے جو اس نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہو یا پھر کسی کو ترغیب دی ہو۔ اس کا دماغ ہی الٹا تھا، اور ابھی وہ اپنی دوست نرمین کو اپنے منگیتر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے مختلف مشورے دے رہی تھی۔ مجھے بتاؤ، میں اس کے معدے میں کیسے جگہ بناؤں؟ تم ایک نمبر کی بیوقوف عورت ہو، اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بناؤ۔ میں نے سنا ہے کہ مرد حضرات کو میٹھا بہت پسند ہوتا ہے، تو اس کے لیے روز کچھ نہ کچھ میٹھا بنایا کرو۔ جاؤ بہن، جا کر اپنا کام کرو، مجھ سے اتنی محنت نہیں ہوتی۔ میں نے کبھی اپنے لیے اٹھ کر چائے نہیں بنائی، اس کے لیے میٹھا بناتی پھروں۔ وہ دوسری طرف رخ پھیر کر بیٹھ گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، دوبارہ روتی ہوئی میرے پاس مت آنا، میرا کام تھا تمہیں مشورہ دینا۔ نرمین غصے سے چھوٹے بچوں کی طرح ٹانگیں زمین پر مارنے لگی۔ اسی وقت ہی فائزہ کا موبائل بجا۔ اوئے، میں تو جا رہی ہوں اپنے منگیتر کے ساتھ گھومنے۔ اگر ماما کی کال آئے تو ان کو کہہ دینا کہ میں واش روم میں ہوں، یا پھر تھوڑی دیر سے واپس آ جاؤں گی، آج ہم ایکسٹرا کلاس لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی کالج کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ لڑکیوں کی زندگی کتنی خوبصورت ہے، کتنے ہینڈسم اور رومانٹک بندے ملے ان کو، صرف میری ہی زندگی برباد ہے۔ ہینڈسم تو ہے، لیکن ایک نمبر کا کھڑوس۔ کیا تھا اگر وہ غصہ کرنے کی بجائے مجھ سے بھی تھوڑا سا پیار کر لیتا؟ یا میرے اللہ، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب وہ گھر واپس آئی تو اس کو پتہ چلا کہ عباد اپنے کمرے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ ملازمہ اس کے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ تم رکو، میں ان کے لیے چائے بناتی ہوں۔ ارے بی بی صاحبہ، آپ کو کیا پتا؟ کیا تم نے مجھے اتنا نالائق سمجھا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ میٹھا کتنا ڈالنا ہے۔ وہ صاحب کو میٹھا تیز پسند ہے، تو آپ 3 چمچ ڈال دیجیے گا۔ توبہ توبہ، اتنا میٹھا کھانے کے باوجود بھی اس قدر کڑوا لہجہ، چائے اس نے زندگی میں کبھی نہیں بنائی تھی۔ ہاں، اس کو طریقہ معلوم تھا۔ محترمہ سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے چینی کی بجائے نمک کا ڈبہ اٹھا لیا۔ وہ کبھی باورچی خانے میں جاتی تو اس کو ان دونوں کے درمیان فرق معلوم ہوتا۔ اس کو لگا یہ باریک پیسی ہوئی چینی ہے۔ ہاں، محترمہ میں اتنی ہی عقل تھی، اور وہ اس حد تک سوچ سکتی تھی۔ وہ چائے کے ساتھ دوسرے لوازمات لے کر جب عباد کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ واش روم سے باہر نکل رہا تھا۔ بال گیلے تھے، شرٹ لیس۔ وہ شرمانے کی بجائے آنکھیں پھاڑ کر اس کے چوڑے سینے کو گھورنے لگی۔ کیا کمال باڈی ہے باس۔ نسوانی آواز سن کر عباد نے گردن اٹھائی تو وہ سامنے ہی کھڑی دیدے پھاڑے بے شرموں کی طرح اس کو گھورے جا رہی تھی۔ وہ خود شرما گیا تھا، مگر محترمہ کو شرم نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا کسی نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی کہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹاتے؟ اس کا چہرہ غصے اور ضبط کے مارے لال ہو گیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ اب کیا اپنے شوہر کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے بھی مجھے دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا؟ وہ منہ بسورتے ہوئے بیویوں کی طرح بات کرتی ٹیبل پر چائے اور باقی لوازمات رکھنے لگی۔ اور تم کس کی اجازت سے میرے کمرے میں داخل ہو رہی ہو؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اب بھی بتا رہی ہوں، اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آفٹر آل میں آپ کی بیوی ہوں۔ اس کے لہجے میں سادگی اور معصومیت تھی۔ یہ میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ پھر تو بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا تھا۔ شکر تھا کہ نرمین نے سنا نہیں تھا، ورنہ ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔
اس وقت تک عباد بھی شرٹ پہن چکا تھا۔ وہ اس کے قریب ہی کھڑی دوپٹہ اپنی انگلیوں کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ اس کی اماں جان نے اس کو کہا تھا کہ مردوں کو شرماتی ہوئی لڑکی اچھی لگتی ہے۔ شرم سے تو اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن شرمانے کی ناکام ایکٹنگ تو کر ہی سکتی تھی۔ تم اس وقت بہت ہی بری لگ رہی ہو، اور آپ ایک نمبر کے جلاد۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ بھی تو نہیں، میں نے کچھ کہا نہیں۔ تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اس وقت ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ بی بی صاحبہ ذرا 2 منٹ کے لیے باہر آئے۔ اس کے لہجے پر تفکر کے تاثرات تھے۔ کیا ہوا بی بی جی؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے چائے میں چینی کی بجائے نمک ڈال دیا۔ ارے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اب میں اتنی پاگل بھی نہیں ہوں کہ نمک اور چینی میں فرق نہ سمجھ سکوں۔ وہ پسی ہوئی چینی تھی، مگر مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ ارے بی بی جی، مجھے بتائیں کہ پسی ہوئی چینی کون سی ہوتی ہے؟ تو پھر تم یہ ساری باتیں مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ جاؤ اور اس کے ہاتھ سے وہ کپ چھینو۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کوئی حکمت عملی کرتی، انہیں عباد کی دھاڑ کی آواز سنائی دی۔ وہ جس قدر اونچی آواز میں چلایا تھا اور جس قدر غصے سے اس نے نرمین کا نام پکارا تھا، اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سیاں کو پٹانے چلی تھی، خود پٹنے والی حالت میں پہنچ گئی ہوں۔ یا میرے اللہ، تیری ناچیز بندی ہوں، بچا لے مجھے۔ وہ سرپٹ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ کہاں پر ہے وہ نالائق عورت؟ وہ صاحب جی، وہ اس طرف بھاگی۔ ملازمہ نے دائیں جانب اشارہ کر دیا، حالانکہ وہ بائیں جانب کے دروازے سے باہر نکلی تھی۔ وہ تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھا۔ نرمین جو کہ پیچھے دیکھ کر بھاگتی جا رہی تھی، سامنے سے آنے والے عباد کو دیکھ نہ سکی اور زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی۔ اس کو دن کے وقت سورج نظر آنے لگا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ دیوار یہاں پر کس نے کھڑی کر دی؟ ارے یہ تو یاجوج ماجوج والی دیوار ہے۔ اپنے شوہر نامدار کو دیکھ کر اس کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ اپنے لیے یاجوج ماجوج والی دیوار کا حوالہ سن کر وہ غصے سے لال انگارا ہوا۔ اس کے بازو پکڑ کر اسے اٹھایا اور ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ میرے معاملات سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہنا۔ ان دونوں میں بہت نزدیکی آ چکی تھی۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ دل اس کا زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دے، اس نے گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جو بہت بے شرم بنتی پھرتی تھی، آج اسے اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس کی ذرا سی قربت پر بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ آپ اتنے نزدیک کیوں آ رہے ہیں؟ مجھ سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں، اس نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ الفاظ ٹوٹ کر اس کی زبان سے نکل رہے تھے۔ مومانی جان کی جب انہوں نے آواز سنی تو اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ زمین پر گر گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ اس بدتمیزی کا تو ابھی چھوٹا سا بھی بدلہ نہیں ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ اب چلو میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ آپ ایک بہت ہی ظالم انسان ہیں۔ آپ کا کیا پتہ مجھے جان سے مار کر پنکھے کے ساتھ لٹکا کر مجھ پر الزام لگا دیں کہ میں نے خودکشی کی ہے۔ تمہیں کیا فضول بولنے کے پیسے ملتے ہیں؟ دوبارہ تمہاری آواز آئی تو تمہیں واقعی تمہاری زبان کاٹ کر تمہیں شیر کے سامنے پھینک دوں گا۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو عباد نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ میرے سامنے ایک ہی سانس میں یہ چائے پی جاؤ۔ میں یہ کیسے؟ اس نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے تم مجھے یہ چائے پلانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ چلو سٹارٹ ہو جاؤ، ورنہ تمہاری پاکٹ منی بند کر دوں گا اور تمہاری کالج جانا بھی بند ہو جائے گا۔ جو گاڑی تمہیں بابا جان نے دی ہے، میں وہ گاڑی بھی واپس لے لوں گا۔ دنیا کے 100 ظالم انسان مرے ہوں گے جب یہ انسان پیدا ہوا ہوگا۔ اس نے چائے کی پیالی اٹھائی تھی، ابھی اس نے ایک ہی گھونٹ بھرا تھا کہ اس کا دل خراب ہونے لگا۔ اس کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی۔ اچانک ہی اس کو محسوس ہوا جیسے اس کو الٹی آ رہی ہے۔ میرے سامنے سے ہٹ جائے، وہ حلق کے بل چلائی۔ چپ کر کے یہ پیالی پوری پیو، میں کہہ رہی ہوں میرے سامنے سے ہٹ جائیں۔ اگر آپ کو اپنے یہ قیمتی کپڑے عزیز ہیں تو ہٹ جائیں، ورنہ میں الٹی کر دوں گی۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، اس وقت ہی ایک زوردار الٹی سے عباد کے سارے کپڑے اور سارا فرش
گندا ہو گیا تھا، بیڈ بھی آدھا گندا ہو گیا تھا۔ ڈیمٹ لڑکی! وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹا تو وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب کچھ بھی ہو جائے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی، اللہ تعالیٰ میرا حافظ و نگہبان ہو۔ رات تک وہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ کھانے پر ماموں جان نے اسے زبردستی باہر بلایا تو وہ ان کے برابر میں ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ میرا بیٹا اتنا اداس کیوں ہے؟ جواب دینے کی بجائے اس نے چہرہ اٹھا کر عباد کی طرف دیکھا جو پہلے ہی کینہ توز نظروں سے اس کو گھورا تھا۔ ماموں جان بس تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، اس نے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی اماں کے پاس گئی۔ آپ نے تو مجھے کہا تھا اگر میں اس کے کام کروں گی تو وہ خوش ہوگا۔ میں نے تمہیں کام بگاڑنے کا مشورہ نہیں دیا تھا اور تم رہنے دو، ویسے بھی تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، وہ چاہ کر بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ وہ ان کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور چھت کو گھورنے لگی۔ میں اتنی بے وقوف کیوں ہوں؟ جب بھی میں کوئی کام کرنے کے بارے میں سوچتی ہوں وہ کام الٹا ہو جاتا ہے۔ کیا میری قسمت خراب ہے یا پھر میں ہوں ہی ایک بدھو لڑکی؟ پتہ نہیں لڑکیاں کیسے لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر لیٹی، لیکن اگلے ہی لمحے بیڈ سے نیچے گر گئی تھی۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی۔ اب وہ اپنی کمر پکڑ کر آہ و بکا کر رہی تھی۔ آمنہ بیگم کو تو جیسی عادت ہو چکی تھی، انہوں نے یہ بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جس طرح کی وہ آوازیں نکال رہی ہیں کچھ بھی نہیں تھا اور غلطی اس کی اپنی ہی تھی۔ صبح وہ سو کر اٹھی تو عباد کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، مجھے یہ کپڑے استری کر کے دے دے، ملازمہ ابھی تک نہیں آئی اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ عمانی جان نے اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دیتے ہوئے کہا۔ وہ بہت سی NGOs کو چلا رہی تھی، کچھ کی ممبر تھی اور کچھ میں ان کی پارٹنرشپ تھی۔ ان کے پاس بہت کم ہی وقت ہوتا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ کس کو بولوں؟ جا کر اپنی بیوی کو بولو کہ وہ تمہارے کپڑے استری کر دے۔ یہ سن کر اس کی باچھیں کھل گئی تھی۔ ہائے میرے اللہ، کتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی مجھے ان کی بیوی کہہ کر پکارتا ہے۔ اف اللہ جی! وہ اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا کر شرمانے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا اور طنزیہ لہجے میں بولا تھا، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس طرح سے لڑکیاں شرماتی ہیں، تو یہ کام لڑکیوں کا ہے۔ وہ سر سے لے کر اسے پاؤں تک دیکھتے ہوئے عجیب معنی خیز انداز میں بولا۔ وہ تھوڑی سی کمزور بھی تھی۔ جب بھی وہ ٹام بوائے ڈریسنگ کرتی تھی اور چہرے پر ماسک لگاتی تھی تو پتہ لگانا مشکل ہو جاتا تھا کہ وہ لڑکا ہے یا پھر لڑکی۔ آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی میرے نسوانی حسن کا مذاق بنانے کی؟ یہ بات اس نے صرف دل میں ہی کہی تھی، ورنہ اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ جاؤ میرے کپڑے استری کرو، اس بار کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ کرنا ورنہ تمہیں زندہ نکل جاؤں گا۔ اوہ مائی گاڈ! کم از کم اس طرح سے میں ان کے دل تک تو پہنچ جاؤں گی اور پھر میں پوری زندگی اپنے عباد جی کے دل میں گزار دوں گی۔ عباد نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ کہاں گم ہو؟ یہ سستے نشے بعد میں کرنا، پہلے جاؤ اور میرے کپڑے استری کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جی آپ بے فکر ہو جائیں۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ کل جو حادثہ پیش آیا تھا اس کے بعد وہ یہ خاموشی سے اپنی اماں جان کے حوالے کر دے کیونکہ جتنی اس کی سکلز تھیں اسے اندازہ تھا وہ اس بار بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دے گی۔ اس نے استری عباد کے کپڑوں کے اوپر رکھی ہی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ فائزہ کی کال آ گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے رونا پیٹنا ڈالا ہوا تھا کہ میرے منگیتے نے میرے ساتھ لڑائی کی اور اب وہ بیٹھی مخلص دوستوں کی طرح اس کو مشورے دے رہی تھی۔ یہ بات بھول چکی تھی کہ جلاد صاحب کے کپڑے استری کرنے جیسا بڑا کام اس کے ذمہ لگایا گیا تھا، اور اگر وہ اس کام میں ناکام ہو جاتی تو جلاد صاحب کے ہاتھوں اس کی خیر نہیں تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، بس تم وہ کرو جو میں نے کرنے کے لیے کہا ہے، دیکھنا کیسے وہ تمہارے قدموں میں آ کر گھر جائے گا۔ تم تو ویسے باتیں کر رہی ہو جیسے اپنے منگیتر کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہو۔ ہٹو، میں خود ہی کچھ نہ کچھ سوچ لوں گی۔ یہ کہہ کر فائزہ نے غصے سے کال کاٹ دی تھی اور اسے ابھی تک کچھ چلنے کی بو بھی محسوس نہ ہوئی۔
کیونکہ محترمہ کی ایک ٹائم میں صرف ایک ہی حص کام کرتی تھی۔ ابھی ان کی سننے کی حص کام کر رہی تھی، سونگھنے کی حص بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ادھر فون کاٹا تھا اور ادھر اس کے ناک سے ایک عجیب سی بو ٹکرائی۔ ہائے میرے اللہ، یہ بو کس چیز کی ہے؟ جب اس نے پلٹ کر دیکھا، اس نے ایک زوردار چیخ ماری، کیونکہ شرٹ نہ صرف بری طرح سے جل چکی تھی بلکہ نیچے جو کپڑا بچھا ہوا تھا وہ بھی جل گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آگ بھی لگ گئی۔ چیخوں کی آواز سن کر عباد فوراً ہی بھاگتا ہوا وہاں پر آیا۔ سامنے کا حشر دیکھ کر اس کا دل کیا تھا کہ وہ اپنا سر پیٹنا شروع کر دے۔ جب بھی وہ اس لڑکی کے حوالے کوئی کام کرتا تھا، وہ لڑکی کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر ہی دیتی۔ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنے کپڑے لے کر آؤ، الماری میں جتنے بھی ڈریسز موجود ہیں وہ سارے لے کر آؤ۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جو کہا ہے وہ کرو، میرا دماغ خراب مت کرو۔ اس نے فرما برداری کا مظاہرہ کیا تھا، کیونکہ اماں جان نے کہا تھا اچھی لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ سارے خوبصورت ڈریسز لے کر وہ وہاں پر آ گئی تھی۔ اس میں سے بہترین ڈریس کی گٹھی اٹھائی اور ایک ایک کر کے ان کو جلانا شروع کر دیا۔ اپنے سامنے اپنے قیمتی ڈریسز کی موت ہوتا کس قدر تکلیف دہ ہے یہ کوئی اس لڑکی سے پوچھتا۔ اصل دکھ تو عباد کو ہو رہا تھا۔ یہ شرٹ اس کی گرل فرینڈ نے گفٹ کی تھی اور آج وہ اس سے ملنے کے لیے یہی شرٹ پہن کر جانے والا تھا، مگر اس کی نالائق کم عمر اور کم عقل بیوی نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ وہ اس کی پھپھو جان کی بیٹی تھی، اس کی پھپھو جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تو عباد کے ابو ان کی کفالت کرنے لگے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے اکرام صاحب نے آمنہ بیگم کو اپنی حویلی میں بلا لیا تھا۔ جویریہ صاحبہ نے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی اور اپنے شوہر کو سمجھایا تھا، مگر اکرام صاحب اپنی مرضی کے مالک تھے، کہاں کسی کی باتوں کو خاطر میں لاتے۔ جو انہوں نے ایک لمبے عرصے سے سوچا ہوا تھا انہوں نے اس کو بھی عملی جامہ پہنا دیا۔ اپنے بیٹے کا نکاح نرمین سے کروا دیا تھا۔ عباد نے بہت واویلا مچایا تھا، وہ لڑکی میرے جوڑ کی نہیں ہے، میں اس سے عمر میں 8 سال بڑا ہوں۔ وہ ایک کم عمر اور بے وقوف لڑکی ہے، وہ اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے۔ مجھے شادی کے لیے ایک میچور لڑکی چاہیے جو میرے جیسی ہو اور جیسے زمانے سے ڈیل کرنا آتا ہو۔ میں نے ایک بچی اڈاپٹ نہیں کرنی۔ جب اکرام صاحب نے اسے دھمکی دی کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میری ساری جائیداد اس بچے کے نام کر دوں گا، تو وہ چپ ہو گیا۔ مجبور ہو کر اس نے اس چڑیل سے نکاح کر لیا تھا۔ اسے لگا تھا نکاح کرنے کے بعد وہ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو جائے گا اور جب تھوڑا سا وقت گزرے گا تو اس نام نہاد نکاح کو ختم کر کے ماریہ سے دھوم دھام سے شادی کر لے گا۔ مگر یہ کیا، محترمہ عذاب بن کر اس کے سر پر نازل ہو گئی تھی۔ پہلے اس نے صرف نرمین کو ایک نظر دیکھا تھا اور اگر کبھی کسی فنکشن میں ملاقات ہو بھی جاتی تو بات نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کی حویلی میں آنے کے بعد نرمین نے اپنے جو رنگ دکھائے تھے، اس کے بعد اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ اس کا اس بات پر بھی ایمان پختہ ہو گیا تھا کہ ہر معصوم نظر آنے والا چہرہ ضروری نہیں ہے کہ معصوم ہی ہو۔ آمنہ بیگم نرمین کی پڑھائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ چاہتی تھی ان کی بیٹی پڑھ لکھ جائے اور کسی بڑے مقام پر پہنچ جائے۔ یہ پریشانی صرف انہیں ہی تھی، کیونکہ نرمین کو تو دور دور تک پڑھائی سے دلچسپی ہی نہیں تھی۔ میٹرک بھی اس نے بڑی مشکل سے مر مر کر پاس کیا اور ابھی اس نے کالج کے ساتھ اکیڈمی بھی جوائن کی ہوئی تھی۔ کالج جا کر تو وہ کلاسز بنک کر کے باہر دھوپ سینکنے کے لیے بیٹھ جاتی، اکیڈمی میں بھی جا کر وہ صرف اور صرف ٹیچرز کا دماغ ہی خراب کرتی، ایسے عجیب و غریب سوال کرتی جن کا کوئی سر پیر نہ ہوتا۔ وہ وہاں پر صرف اپنی کلاس کو انٹرٹین کرنے کے لیے جاتی۔ ابھی اس کے ایگزامس ہونے والے تھے، اسے ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا۔ ٹینشن یہ ہو رہی تھی کہ اگر فیل ہو گئی تو اماں جان سے مار پڑے گی یا ماریں گی۔ اپنے جلے ہوئے ڈریسز کو سینے سے لگا کر وہ کمرے میں داخل ہوئی اور گاؤں کی عورتوں کی طرح کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھ کر بین کرنے لگی تھی۔ ہائے میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ اتنی مشکل سے ماموں جان کو الو بنا کر پیسے لیے تھے، اب تو ماموں جان کو بھی اس کی حرکتوں کے بارے میں کافی حد تک اندازہ ہو گیا تھا، تو وہ بھی احتیاط کرتے تھے۔ وہ اس کو ڈانٹتے نہیں تھے، لیکن باتوں باتوں میں سمجھا ضرور دیتے تھے۔
ڈانٹنے کے لیے اور مارنے کے لیے تو اس کی اماں جان ہی کافی تھی۔ کبھی بیلن سے اس کی پٹائی ہوتی تو کبھی وائپر اٹھا کر وہ شروع ہو جاتی۔ خدا کا شکر تھا کہ کبھی شوہر کے سامنے اس کی ماں نے اسے پیٹنے والا فریضہ سر انجام نہیں دیا تھا، ورنہ وہ اپنے شوہر کو کیا منہ دکھاتی۔ اس کے رونے کا سیشن جیسے ہی ختم ہوا اس کا موبائل بجنے لگا۔ یار کیا تم بھول گئی ہو؟ ندا کی برتھ ڈے ہے، جلدی سے ہوٹل میں پہنچو۔ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، تم ایسا کرو ابھی مجھ سے پیسے ادھار لے لو، بعد میں جب ہوں گے تو مجھے واپس کر دینا۔ فائزہ نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا تھا اور اس کے اکاؤنٹ میں ایک موٹی رقم ٹرانسفر کر دی۔ نرمین جانتی تھی وہ بعد میں واپس نہیں لے گی، بلکہ یوں ظاہر کرے گی جیسے وہ بھول گئی ہے، اور اگر نرمین دینے کی کوشش کرے گی تو بھی وہ ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کر دے گی۔ اسی وجہ سے تو نرمین کو فائزہ بہت پسند تھی۔ اماں جان میں کالج جا رہی ہوں۔ دن کے 12 بجے کون سے کالج کا ٹائم ہوتا ہے؟ تم نے تو کہا تھا تمہیں چھٹی ہو گئی ہے۔ اماں جان ایکسٹرا کلاس ہے، یہ ایکسٹرا کلاس ہی ہے نا؟ وہ کینہ تو اس نظروں سے اس کے چہرے کو گھورنے لگی تھی۔ اس کی اماں کو یقین دلانے کے لیے فائزہ بھی اس کے گھر آ گئی تھی۔ تم دونوں جتنے پانی میں ہو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، اگر اس بار تم لوگوں نے کوئی بھی پٹھا کام کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر ان کو دھمکی دیتے ہوئے بولی، مگر وہاں پر ڈر ہی کس کو تھا؟ دونوں من موجی سی تھیں، اپنی مرضی کی مالک تھیں۔ وہ برتھ ڈے پارٹی کے نام پر ایک چھوٹی سی دعوت تھی۔ فائزہ اور وہ یوں تیار ہو کر آئی جیسے وہ کسی شادی پر آئی ہوں۔ انہیں اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ بیچاریوں کے پاس شرمندہ ہونے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ بار بار شرمندہ ہوئے جا رہی تھی۔ ہائے میری سوتن! اچانک سے اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور اونچی آواز میں چلائی۔ فائزہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کو خاموش کروانے کی کوشش کی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل تو نہیں ہوگی؟ کالج میں کسی کو بھی نہیں پتا تمہارے نکاح کے بارے میں، اور نکاح سے پہلے ہی تم انہیں سوتن جیسی خوشخبری دینا چاہتی ہو۔ وہ سامنے دیکھو۔ اس کا لہجہ لرزنے لگا، خون تھا کہ غصے سے کھول رہا تھا۔ میرا مرد ہو کر وہ ایک غیر عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کی اتنی مجال، اس کو تو میں غیرت کے نام پر قتل کروں گی۔ او میڈم، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے کام لو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی کولیگ ہو یا پھر کوئی بزنس پارٹنر ہو۔ وہ بھی بات کو پہچان چکی تھی، جو کہ کونے والی ٹیبل پر ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ جس طرح یہ ہنس رہا ہے، اگر میرے پاس ہتھوڑی ہوتی تو میں اس کے 32 دانت توڑ دیتی۔ وہ مجھے کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ میں یہ کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ارے کیا ہو گیا ہے تم لوگ؟ کیوں ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پھسر کری ہو؟ ندا نے ان لوگوں کو ایک دوسرے کے کانوں میں جھکتے ہوئے دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ کچھ بھی نہیں، وہ دونوں یہ بات چرا کر ہی نظریں جماتی ہوئی بولی۔ اس نے جلدی سے ماسک نکال کر پہن لیا اور اپنی آنکھوں پر چشمہ چڑھا لیا۔ اگر عباد کی نظر اس پر پڑ بھی جاتی تو وہ اس کو پہچان نہ سکے۔ ہم سامنے والی ٹیبل پر جا کر بیٹھ رہے ہیں، تم ہمارا بل دے دینا۔ فائزہ نے اٹھنے سے پہلے اس کو ہدایت دینا ضروری سمجھا۔ ہاں یار، تم لوگ ایزی ہو جاؤ، جہاں پر بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ، میں تم لوگوں کا بل ادا کروں گی، ندا نے کھلے دل کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی اسے یہ ساری عیاشی کرنے کے لیے اس کے منگیتے نے پیسے دیے تھے، ورنہ وہ خود تو حد سے زیادہ کنجوس تھی، اپنی جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں نکالتی۔ یار پہلے تم تھوڑی سی ریلیکس ہو جاؤ۔ کیسے ریلیکس ہو سکتی ہوں؟ دیکھو کیسے اس کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا تھا اور کھٹ کھٹ اس کی تصویریں لینے لگی۔ عباد کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ ایک عجیب و غریب لڑکی تھوڑے ہی فاصلے پر ٹیبل پر بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، آنکھوں پر چشمہ، مگر جس رخ میں وہ بیٹھی ہوئی تھی اس کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس کا ہی ایکس رے کر رہی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ماریا نے عباد کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ آخر یہاں پر ایسی کون سی خوبصورت لڑکی ہے کہ مجھے چھوڑ کر تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ وہ چاروں طرف نگاہیں گھمانے لگی کہ اس کی نظر بھی اس عجیب و غریب لڑکی پر جا کر رکی، جو کوئی اور نہیں بلکہ عباد کی منکوحہ تھی۔ اگر ماریا صاحبہ کو پتہ چل جاتا تو وہ وہاں پر پانی پت کی تیسری جنگ شروع ہو جاتی۔ نرمین خود بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ یار چلو اب کوئی فائدہ نہیں،
یہاں بیٹھ کر دل جلانے کا؟ نہیں، جب تک میں ان کی ڈھیر ساری تصویریں نہیں لوں گی تب تک میں یہاں سے قدم بھی باہر نہیں نکالوں گی۔ اب تم دیکھو میں اس کو کیسے بلیک میل کرتی ہوں۔ آخر یہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ٹھرکی کہیں کا، شرم کر جاؤ، وہ تمہارا شوہر ہے۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے میرا شوہر ہے، اسی وجہ سے تو میں اب اس کو لائن پر لانے کے لیے مجھے اہم اقدامات کرنے ہی ہوں گے۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر پارکنگ ایریا میں آ گئی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا فائزہ؟ آخر میرا کیا جرم تھا؟ مجھ میں کیا کمی تھی؟ دیکھو میں تو اتنی خوبصورت بھی ہوں۔ زیادہ ڈرامے نہ لگایا کرو۔ اس نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک لڑکی ہے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا؟ ہائے میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، ہائے میری سوتن آ گئی، میں اس کو کیسے برداشت کروں گی؟ شرم کر جاؤ، تم اس کی بیوی ہو اور وہ اس کی گرل فرینڈ، اور پلڑا ہمیشہ بیوی کا ہی بھاری ہوتا ہے۔ کیا پتا وہ کتنے عرصے تک مجھے اپنی بیوی رکھے گا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے نادیدہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو۔ تم اس کو اس طرح سے اپنی محبت کے جال میں پھنساؤ کہ وہ تم سے نگاہیں چرا ہی نہ پائے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ہاں میں سمجھ رہی ہوں، ٹھیک ہے اب میں ایسا ہی کروں گی، تم بے فکر ہو جاؤ۔ وہ ایک عہد کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئی تھی جب نظر عباد پر پڑی، جو کہ صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ تو وہ دانت کچکچانے لگی، یوں جیسے اس کے دانتوں میں عباد کی ہی گردن ہو۔ یار یار نہ رہا، پیار پیار نہ رہا، یہ کہہ کر وہ اس کے سامنے ہی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ موبائل پر مصروف تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ضرور اسی چڑیل سے ہی باتیں کر رہا ہوگا، اسی لیے تو اتنا زیادہ ہنس رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کچن میں گئی، فریزر کھولا، وہاں پر آئس کیوبز موجود تھے۔ اس نے ایک واٹر باٹل بھری تھی اور اس میں وہ کیوبز ڈالے تھے۔ جب پانی صحیح اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو گیا تو وہ لے کر باہر آ گئی۔ اپنے جلے ہوئے دل کو بھی تو تسکین پہنچانی تھی، اس کے لیے ہی اقدامات کرنے تھے۔ وہ جان بوجھ کر اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی اور ٹھوکر لگنے کی ایکٹنگ کی تھی، مگر یہ کیا، پانی عباد پر گرنے کی بجائے پورے کا پورا اس کے اوپر آ کر گر گیا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے زمین پر گری، کمر زور سے فرش کے ساتھ جا کر ٹکرائی۔ وہ بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اور سردیوں میں اتنا ٹھنڈا پانی کون پیتا ہے؟ اپنے پینے کے لیے نہیں بلکہ تم پر گرانے کے لیے لائی تھی۔ پہلی بار اس نے عباد کو تم کہہ کر پکارا تو ہوش میں تو ہو؟ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ہوش میں تو اب آپ کو آنا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اب میں ماموں جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ میں ان کو آپ کے سارے کالے کرتوتوں کے بارے میں بتاؤں گی، جو ہوٹلوں میں بیٹھ کر لڑکیوں کے ساتھ چومتے ہیں نا۔ میں اب ان لڑکیوں کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ آپ کا پتہ بھی کٹواؤں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی جرت کہاں سے آئی تھی۔ کمر پر ہاتھ رکھے بیویوں کی طرح وہ اس سے لڑ رہی تھی اور اس کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ کس لڑکی کی بات کر رہی ہو؟ وہ ہکلا گیا تھا۔ اس لڑکی کی بات کر رہی ہوں جس کے ساتھ آج ہوٹل میں بیٹھ کر گل چھڑے اڑا رہے تھے، ایسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے جیسے وہ میری گرل فرینڈ۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، لیکن آپ نے اپنے بابا کو نہیں بتایا۔ ان کو جا کر میں بتاؤں گی۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کیا؟ آپ نے مجھے اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ اس نے اپنا موبائل نکالا اور ایک ایک کر کے ساری تصویریں آگے کی طرف چلانے لگی۔ اس میں وہ تصویر بھی موجود تھی جہاں پر وہ ماریا کا ہاتھ چوم رہا تھا۔ اس نے بیش ساختہ اپنی پیشانی کو مسلا۔ تو میرے ٹیبل کے سامنے جو عجیب و غریب لڑکی بیٹھی ہوئی تھی وہ تم ہی تھی؟ واہ جی واہ، اپنی بیوی کے لیے عجیب و غریب لڑکی کا لفظ استعمال کریں اور وہاں پر پرائی عورتوں کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہے تھے۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ مجھے کشمیر پر جانے کے لیے پرمیشن نہیں مل رہی۔ میرا کالج کا ٹرپ ہے، مجھے کشمیر جانا ہے۔ وہ بہت ہی پرسوچ سمجھ کر بات کر رہی تھی۔ یہ پلان بھی اسے اس کی دوست نے ہی بتایا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ تمہیں اتنی دور نہیں بھیجوں گا۔ ویسے بھی تمہاری حرکتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کل کو اگر کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو بیچارے کالج والوں پر الزام آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا رہی ہوں آپ کے بابا جان کے پاس اور دکھا رہی ہوں یہ ساری تصویریں۔
رکو رکو، میں کچھ سوچتا ہوں اس بارے میں. تو میرے ساتھ بھی تو گھومنے کے لیے جا سکتی ہو. آئی ایم ریئلی سوری. جو مرد دوسری عورتوں کے ساتھ گھومتا ہے میں اس کے ساتھ گھومنا پسند نہیں کرتی. یہ بات وہ خود تک محدود نہ رکھ سکی. کمرے میں جا کر اس نے اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا. ارے بے وقوف، روتی کیوں؟ ذرا سی بات کو اپنے دل پر سوار نہ کر لیا کر. کوئی ذرا سی بات نہیں اماں. وہ اس کا ہاتھ چوم رہا تھا. ہائے اللہ، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی. دیکھو میرے ہاتھ میں، دیکھو اور مجھے بتاؤ میرے ہاتھ میں ایسی کون سی عجیب و غریب چیزیں چپکی ہوئی ہیں جو اس نے میرا ہاتھ چھوڑ کر اس کا ہاتھ چوما. اس کی اماں نے ایک زوردار مکہ اس کے بازو پر مارا تو وہ درد سے کرا اٹھی. تم نے اب زیادہ سے زیادہ اس کے آس پاس رہنا ہے، اپنا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ گزارنا، اس کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتانا. تم یہ ظاہر کرو جیسے تم نے دیکھا ہی نہیں. یہ سن کر اس نے بے ساختہ تھوک نکلا اور بالکل خاموش ہو گئی. کیا تم اسے بتا چکی ہو؟ میں تو اسے دھمکی دے کر. وہ منمناتے ہوئے کہنے لگی، یا اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں. ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دے. اب میں ان کو تگنی کا ناچ نچاؤں گی. آپ دیکھیں کہ میں ان کو کیسے کنٹرول کرتی ہوں. بے وقوف عورت، مرد کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اسے صرف اپنے آپ سے محبت کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے. تم جتنی فضول حرکتیں کرو گی وہ اتنا ہی تم سے دور ہوتا چلا جائے گا. تھوڑے سے ہوش کے ناخن لو اور جو میں سمجھا رہی ہوں وہ بہت ہی غور سے سنو. اگلے دن جب وہ آفس سے گھر واپس آیا تو نرمین اس کے کمرے میں موجود اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی. ہر طرف دھول اٹھی ہوئی، عباد کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا. یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا. اس کی اماں نے اس کو سمجھایا تھا کہ عباد سے بہت ہی نرمی سے بات کرنی ہے، لیکن جیسے ہی اسے اس لڑکی کا خیال آیا وہ بھی چلاتے ہوئے بولی، میرے ساتھ زیادہ بدتمیزی نہ کریں ورنہ جا کر آپ کے ابا جان کو آپ کی شکایت لگا دوں گی. تم مجھے بار بار یہ دھمکی نہیں دے سکتی ہو. میں جو جی میں آئے وہ کر سکتی ہوں. آفٹر آل میرے پاس آپ کے راز ہیں. تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تمہارے سارے بل نکل جائیں گے. وہ غصے سے باہر نکل گیا. دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اس کی الماری میں گھسی ہوئی تھی اور وہاں سے اس کی پرفیومز اٹھا کر سونگھ رہی تھی. میری چیزوں کو ہاتھ نہ لگایا کرو، بیوی ہوں آپ کی، پورا حق رکھتی ہوں. وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں لہجے میں بولی. وہ اس کے اس انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا. ایک غلط فہمی ہو چکی تھی. پہلے تو وہ چاہ رہا تھا کہ اس غلط فہمی کو دور کر دے، مگر پھر اس کا یہ روپ دیکھ کر نہ جانے کیوں ہی بات کو مزہ آنے لگا. بیویوں کا صرف یہ کام تو نہیں ہوتا، بیویاں تو اس کے علاوہ بھی اور بہت سے کام کرتی ہیں. وہ اس کی کمر پر ہاتھ جماتا ہوا اسے خود سے قریب کرتے ہوئے بولا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہکلانے لگی تھی. بیویوں والا کام سکھا رہا ہوں تمہیں. خبردار جو آپ نے مجھے ہاتھ لگایا، ورنہ میں شور کر کے سب کو اکٹھا کر لوں گی اور سب کو بتا دوں گی کہ آپ. اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں دب گئے کیونکہ وہ اپنے ہونٹوں پر اس کے ہونٹ رکھ چکا تھا. اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی. جب اس سے دور ہوا تو وہ اپنے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے گھورنے لگی. صرف یہی نہیں بلکہ بیویوں کے اور بھی کام ہیں. اگر اجازت ہو تو کیا میں تمہیں بتا دوں؟ کیونکہ اگلی بار تم یہاں پر آؤ تو تمہیں یہ بات کہنے سے پہلے سوچنا پڑے کہ تمہاری ذمہ داری بہت بڑی ہے. وہ اس کے کانوں میں جھونکا باری لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے کانوں کی لوح کو بھی اپنے دانتوں میں دبا چکا تھا. ہاں، اسے گاؤں سے آنے والی یہ پینڈو سی کزن پہلے تو زہر لگتی تھی اور اس کی حرکتیں بھی اسے بالکل نہیں بھاتی. اسے شہر کی ماڈرن لڑکیاں پسند تھی. ماریا سے اس کی دوستی اس کے یونیورسٹی کے زمانے میں ہوئی تھی. وہ لڑکی اس کے مزاج کی ہی تھی، اسی کی طرح ہی سنجیدہ سی اپنے کام سے کام رکھنے والی. وہ بظاہر تو بہت زیادہ سوبر اور ایتھیکل بنتی تھی، لیکن اس کی حقیقت اس پر بہت پہلے اشکار ہو گئی. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماریا اس کے ساتھ اس قدر گھٹیا حرکت کر سکتی ہے. جب سے وہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی تب سے وہ ایک اور آدمی کو بھی ڈیٹ کر رہی تھی. وہ آدمی امریکہ کا تھا اور انگریز تھا، بہت ہی امیر تھا. وہ اس سے پیسے بٹور رہی تھی. ماریا کا جو بھی بزنس تھا وہ اسی انگریز کے پیسوں کے بل بوتے پر ہی کھڑا تھا. صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس انگریز سے چھپ کر نکاح بھی کر چکی تھی اور اس کے ایک بچے کی ماں بھی تھی.
یہ ساری چیزیں اس نے عباد سے چھپائی تھی۔ بیچ میں ایک ایسا سال آیا جس میں وہ اس سے دور ہو گئی تھی، اور یہی وہ سال تھا جس میں اس نے اسی انگریز کے بچے کو جنم دیا۔ جب عباد پر یہ ساری باتیں آشکار ہوئیں تو اس کو اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ٹھوس ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ اس نے ماریا کو اسی وقت ہی اپنے دل سے نکال دیا تھا جب اس کا نرمین سے نکاح ہوا تھا۔ چونکہ نرمین اس کی گرل فرینڈ والی بات سن کر چڑ جاتی تھی، اسی وجہ سے وہ اس کو جان بوجھ کر تنگ کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار نرمین کا چہرہ گھومنے لگتا، جو شرارتی تو تھی، پینڈیو تو تھی، لیکن ایک مضبوط کردار کی مالک عورت۔ ہوٹل میں ماریا کا ہاتھ چومنا صرف اور صرف ایک ڈرامہ تھا۔ اگر نرمین وہاں سے اٹھ کر باہر نہ آتی تو وہ ضرور پورا منظر دیکھتی اور انٹرٹین بھی ہوتی۔ ماریا نے وہاں پر بہت بڑا تماشا کھڑا کرنے کی کوشش کی، اپنی محبت کی جھوٹی صفائیاں پیش کر رہی تھی، جبکہ عباد اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اس کے ڈرامے دیکھ رہا تھا۔ کوئی عورت کس حد تک جھوٹی ہو سکتی ہے، وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب ماریا کو پتہ چلا کہ اس کی بات نہیں بن سکتی، اب یہ انسان اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، تو وہ تن فن کرتے ہوئے ہوٹل سے باہر آ گئی تھی۔ اس وقت تک نرمین اور فائزہ بھی واپس آ چکی تھی۔ نرمین اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی اپنے لال ہوتے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے کس کیا؟ اس نے پھر سے اپنے ہونٹوں کو چھوا۔ وہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے، وہ تو اس عورت سے محبت کرتا ہے، کہیں وہ یہ سب کچھ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا؟ اس کی آنکھیں خوف سے بھر گئی تھی۔ میں کبھی بھی اس کو یہ اجازت نہیں دوں گی کہ وہ مجھ سے اپنی ہوس پوری کرے۔ اس کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ اس سے کھنچی کھنچی رہنے لگی، جبکہ دوسری طرف اب عباد اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ ایک طرف سے ٹھوکر ملی تھی تو اس کو حلال بیوی کی اہمیت بھی سمجھ میں آ چکی تھی۔ ایک بات جو عباد نے شدت سے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اب نہ تو نرمین اس کو ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی، نہ ہی اس کو دھمکیاں دے رہی تھی، اور نہ ہی اس کے سامنے آ رہی تھی، بلکہ وہ اس سے کنے کترائی گھوم رہی تھی۔ ٹھرکی کہیں کو، میں اس کو جان سے مار دوں گی، یہ باہر سے جا کیوں نہیں رہا؟ مینڈک کی طرح وہیں پر ہی چپک کر بیٹھ کے وہ غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ عباد لان میں ہی بیٹھا ہوا تھا اور اپنے دوست کے ساتھ کال پر مصروف تھا۔ اس کو پتا تھا کہ آج نرمین نے اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر جانا ہے، اسی لیے وہ ہر حال میں ہی کمرے سے باہر نکلے گی۔ یوں وہ اس سے ملاقات کر لے گا اور اس سے اس بے رخی کی وجہ پوچھے گا۔ اس نے پہلا موو اس لیے دکھایا تھا تاکہ نرمین کو اس کی اہمیت کا احساس ہو سکے، لیکن نرمین کے پاس چونکہ چھوٹا سا ہی دماغ تھا اور وہ بھی بے حد زیادہ اوور تھنکنگ کرنے والا، اسی وجہ سے اس نے اس چیز کا بھی غلط مطلب نکالا کہ اب وہ اس کے پاس اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ کہاں پر جا رہی ہو تم؟ عباد کی روبدار آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ سوال پوچھنے والے؟ جا کر اپنی گرل فرینڈ پر پابندیاں لگائے۔ بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں تم پر، وہ اسی کے انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دل فریب انداز میں کہتا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر گیا تھا۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتی۔ اب رول تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ عباد والا رول ادا کر رہی تھی اور عباد نرمین والا رول ادا کر رہا تھا۔ اگر تم کہو تو نکاح نامہ ملا کر دکھا سکتا ہوں، یا پھر ابو جان کو بلا سکتا ہوں، وہ تمہیں یاد کروا دیں گے کہ ہم لوگوں کا کس تاریخ کو نکاح ہوا تھا۔ آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے، میں تمہارا شوہر ہوں، کچھ بھی کر گزرنے کا حق رکھتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر جانے کی۔ آؤ مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کہنی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو نرمین اس کے پہلو سے ہو کر نکلنے لگی۔ عباد نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے جانب کھینچ لیا۔ نرمین کی پشت اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ عباد کی انگلیاں اپنے پیٹ پر سرسراتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کا کمرہ نہیں ہے بلکہ پبلک، یہ میرا گھر ہے۔ اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو شرمندہ ہو کر سائڈ پر ہو جائے گا۔ مجھے نہیں یقین کہ کوئی بھی ہم لوگوں کی پرسنل مووز چھوڑے مجھے۔ اب وہ کسی بن پانی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں تڑپنے لگی۔ خاموشی سے ایک جگہ پر ہی کھڑی رہو اور مجھے بتاؤ تم مجھ سے کھینچی کھینچی کیوں رہ رہی ہو؟ کیونکہ مجھے آپ جیسے انسان کے ساتھ اب شادی نہیں کرنی۔ آپ ایک بہت ہی مطلبی اور حریص انسان ہیں۔
ہائے میرے اللہ، کیا کہا تم نے؟ دوبارہ سے کہنا۔ وہ اس کی باتوں کا برا منائے بغیر ہی شرارتی انداز میں بولتا، اس کو مزید غصہ دلا چکا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ ایک بہت ہی، وہ انگلیوں کی گرفت کو جماتے ہوئے بولا تو الفاظ منہ میں ہی دب گئے۔ ابھی تو تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، خیر میں جو کچھ جاننا چاہتا تھا مجھے وہ پتہ لگ گیا ہے۔ رات کے وقت تیار رہنا، میں تمہیں ڈنر پر لے کر جاؤں گا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، حکم دے رہا ہوں، پوچھ نہیں رہا۔ وہ اس کو آنکھیں دکھاتا ہوا لیپ ٹاپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ تن فن کرتے ہوئے حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ فائزہ کے گھر پر آئی ہوئی تھی۔ تم پلیز میری امی سے پرمیشن لو، میں آج تمہارے گھر پر ہی رکوں گی۔ ہاں یار، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ بی بی صاحبہ نرمین بی بی کے شوہر ان کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ نرمین بی بی؟ آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ آپ کی اتنے پیارے شوہر ہیں۔ قسم سے کیا پرسنالٹی والا بندہ ہے، اور اس قدر مغرور کہ کسی پر ایک نگاہ ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ ملازمہ شاید کچھ زیادہ ہی چہرے پڑنے کا ہنر رکھتی تھی۔ اس کو بولو خاموش ہو جائے، اگر اس نے اس گھٹیا انسان کی ایک بھی تعریف کی تو میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ یار کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ میں خود ہی بات بھائی سے جا کر بات کرتی ہوں۔ وہ باہر گئی تھی۔ 15 منٹ کے بعد وہ واپس آئی۔ یار وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں کوئی ایشو ہو گیا ہے، وہ بہت ہی پریشان ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ تم ان کے ساتھ جاؤ، ہم کسی اور دن کا پلان بنا لیں گے۔ چاروں ناچار وہ پاؤں پٹکتی ہوئی فائزہ کی حویلی سے باہر نکل آئی۔ وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا، اس کو دیکھ کر جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ ہمارے گھر کا تو راستہ نہیں ہے، کہیں آپ مجھے مارنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ دیکھیے پلیز، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے مت ماریے گا۔ ابھی تو میری رخصتی بھی نہیں ہو، اور میرے بچے، میرے تو بہت سے چھوٹے چھوٹے خواب ہیں جن کو میں نے پورا کرنا ہے۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ گاڑی کھائی میں پھینک دوں گا۔ وہ چپ ہو کر سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی اس کے فارم ہاؤس کے سامنے آ کر رکی۔ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے بیوقوف بنا کر اپنے جال میں پھنسا لیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ 2 منٹ کے لیے چپ کر جاؤ، خدا کا واسطہ ہے، وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، جائیں اپنی اس گرل فرینڈ کو بلا کر لائیں۔ وہ وہاں سے بھاگنے ہی لگی کہ عباد نے اسے دوبارہ سے اپنی جانب کھینچ دیا۔ اب اگر مجھے تمہاری آواز آئی تو یہی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا اور یہیں پر ہی تمہاری قبر بنا دوں گا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے جھڑ گئی۔ جب وہ اس کے ساتھ بنگلے کے پچھلے حصے میں آئی تو وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت ارینجمنٹ بنی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ ہیپی اینیورسری پڑھ تو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سوال کرنا ضروری سمجھا۔ ہمارے نکاح کو 1 سال ہو گیا ہے، تو اسی کی اینیورسری منانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں بھی تھیں جو تمہیں کلیئر کرنی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ کوئی اینیورسری نہیں منانی، مجھے تو آپ کے ساتھ شادی بھی نہیں کرنی۔ دوبارہ اگر اس طرح کی بات اپنی زبان سے نکالی، ہاں مجھے پتہ ہے آپ میری زبان کاٹ دیں گے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں، تو پھر تم تیار ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ ہاں میں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے، وہ اپنی گردن اکڑا کر 2 ٹوک انداز میں بولی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ سے اپنے بے حد قریب کھینچ چکا تھا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور اس کا سانس بند ہونے لگا تو وہ مزاحمت کرنے لگی تھی۔ سامنے کھڑے اس دشمن جان کے بلڈوزر جیسے سینے پر زور زور سے ہاتھ اور ناخن ماری تھی، مگر وہاں پر پرواہ ہی کسے تھی؟ اس کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اسے گرنے سے بچانے کے لیے سہارا دینے لگا۔ ابھی تو میں نے ٹھیک طرح سے کچھ اکھاڑا ہی نہیں ہے اور تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے۔ آپ ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہے، میں جا کر آپ کی امی سے آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ ہاں انہیں ضرور بتانا کہ میں بہت ہی رومانٹک بندہ ہوں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، مجھے زہر لگتے ہیں آپ، مگر میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ دل فریب انداز میں کہہ رہا تھا، جبکہ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آپ کو یہ سب کچھ مذاق لگتا ہے؟ جب دل کیا میری زندگی میں آئے، جب دل کیا اب میری ذات کو دھتکار دیا، اور جب دل کیا
اب مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا۔ کیا میں اتنی گئی گزری ہوں کہ میری اتنی ہی اوقات ہے کہ جب ضرورت پڑے مجھے استعمال کیا جائے، ورنہ ایک فالتو شے کی طرح کمرے کے کونے میں پھینک دیا جائے؟ وہ اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ جانا تھا کہ غلطی اس کی ہے، وہ تو کافی عرصے سے اپنے نام نہاد گرل فرینڈ سے پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ وہ اس کی حقیقت جان گیا تھا۔ میری بات تو سنو، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ خبردار جو آپ نے مجھے ہاتھ لگایا، جائیں اس چڑیل کے ساتھ جا کر ڈیٹ بنائے۔ وہ اس کا دایاں والا ہاتھ، جس میں محترمہ کو تو یہ بھی یاد تھا کہ وہ اس کا دایاں والا ہاتھ چوم رہا تھا۔ دیکھو، وہ صرف اور صرف ایک چھوٹا سا ڈرامہ تھا۔ مجھے ایسے ڈرامے کرنے والے مردوں سے شدید نفرت ہے۔ وہ غصے سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ وہ کان پکڑ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ I'm really sorry۔ وعدہ کرتا ہوں دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اگر تم اپنا غصہ اتار چکی ہو تو کیا مجھے کچھ کہنے کا حق ہے؟ وہ غور سے اس کے چہرے کے تاثرات کو بھی دیکھ رہا تھا، جہاں پر اتار چڑھاؤ بار بار آ رہا تھا۔ بولے، اس نے بھیگے ہوئے انداز میں کہا، میں نہیں جانتا کہ مجھے کب تم سے محبت ہوئی، اور میں نہیں جانتا تمہاری یہ بے وقوفانہ حرکتیں کب مجھے اچھی لگنے لگی۔ شاید میرے خیالات اس وقت ہی بدلنے لگے تھے جب میرا تم سے نکاح ہوا۔ میں جان بوجھ کر تم سے ایسی باتیں کرتا تھا تاکہ تمہیں تنگ کر سکوں اور تمہیں چڑھا سکوں، اور جب تم چڑھ جاتی تھی تو مجھے انجانی سی خوشی محسوس ہوتی۔ میں جانتا میں نے بہت ہی ٹاکسک بیہیویئر دکھایا، مگر تمہارا پھولا ہوا چہرہ مجھے میرے دل کے بے حد قریب لگتا تھا۔ میں پچھلے کچھ مہینوں سے ماریا کے ساتھ رابطے میں نہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ میں نے کبھی بھی سیریس ہو کر اپنی اماں ابا سے اس کے بارے میں بات نہیں کی، ورنہ تمہیں لگتا ہے کہ مرد اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبت کو حاصل نہ کر سکے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ پھر بھی وہ آپ کی پہلی محبت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ میری پہلی محبت نہیں ہے، بلکہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ میری زندگی کی پہلی اور آخری محبت تم ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تم پر آ کر فل سٹاپ لگ گیا ہے۔ مجھ سے پہلے کتنی آئی تھی؟ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ اس دشمن جان کا اظہار محبت اسے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کے اندر ایک ایسا کیڑا موجود تھا جو اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ دیکھو، اب ان باتوں کو تو نہ چھیڑو، یہ تو ماضی کا قصہ تھا، ختم ہو گیا۔ میں تمہیں حال اور مستقبل کی گارنٹی دیتا ہوں، کبھی بھی تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ اگر میں نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو اللہ کرے میں اندھا ہو جاؤں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں گی۔ اوہ ہیلو میڈم صاحبہ، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تو یہ سچ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ چلو اب اٹھو اور آ کر اینیورسری کا کیک کاٹو۔ پھر اس کے علاوہ میں نے تمہیں ایک بہت ہی خوبصورت دنیا میں لے کر جانا ہے، ایسی دنیا جس میں صرف ہم دونوں ہوں گے اور ہم دونوں کے درمیان ڈھیر ساری محبت ہوگی۔ یہ سن کر اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے اور تپنے لگی۔ ابھی ہم دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ارے محترمہ کو رخصتی اور نکاح کے درمیان ڈفرنس بھی پتہ ہے۔ محبت کریں گے تو رخصتی ہوگی، ورنہ ابا جان 1 مہینے تک روک دیں گے۔ ہم انہیں بچے کی خوشخبری دیں گے اور پھر ہمیں رخصتی کی خوشخبری سنائیں گے۔ وہ استغفر اللہ، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ؟ وہ شرم سے لال اناری ہو گئے، بے ساختہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی، جبکہ اس کے اس انداز پر وہ کھل کر مسکرا دیا تھا اور پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ I really love you۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا دل فریب لہجے میں بولا۔ ملازمہ کی مدد سے اس نے اپنی بیگم صاحبہ کے تمام فیورٹ کھانے تیار کروائے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں گھر واپس جانا چاہیے، یا نہیں؟ موسم بہت خراب ہو گیا ہے اور میری نیت بھی تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے۔ آج تو رہائی کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ وہ اس کو کمر پر ہاتھ رکھ کر اپنے قریب کرتا ہوا بولا تھا، تو وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھے۔ آپ کبھی مجھے دھوکہ تو نہیں دیں گے؟ کبھی بھی نہیں، اور نہ ہی کبھی چھوڑ کر جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ ایڑیوں کے بل اونچا ہوئے اور اسے کس کیا۔ اس بار پہل اس نے کی تھی۔ ہلکا سا کس کرنے کے بعد وہ شرما کر پیچھے ہونے لگی۔
کہ عباد نے ایک شدت بھرا لمس اس کے ہونٹوں پر چھوڑا اور پھر اسے اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے مضبوطی سے عباد کی شرٹ پکڑی ہوئی تھی، اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ شرمائی گھبرائی سی عباد کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ اس کے اوپر سوار ہو گیا تھا۔ بات سنیں، وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی۔ حکم کریں، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ وہ مجھے آپ سے کہنا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت؟ مجھے آپ سے ہی ڈر لگ رہا ہے، وہ خفگی سے بولتی اس کو کہکہا لگانے پر مجبور کر کے تھی۔ آپ مجھے درد دیں گے؟ کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں درد دے سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ اس نے شدت بھرا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا اور پھر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومنے لگا۔ تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ جہاں پھر تمہیں ذرا سا بھی درد محسوس ہو تم میرا نام پکارنا، لیکن اس سے تمہیں مزید بہک جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن میں جھک گیا تھا اور وہاں پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے لگا۔ اس کی گردن سے ہوتے ہوئے اس نے محترمہ کے کندھے کے اوپر سے اس کی شرٹ کھسکائی اور پھر وہاں پر بھی شدت بھرے بوسے دے رہا تھا۔ پہلے تو وہ بھی گھبرائی اور شرمائی ایسی تھی، لیکن اب وہ اس کی قربت میں بہکنے لگی تھی۔ وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ہلکا سا اس سے دور ہوا تو وہ بدمزہ ہو گئی۔ میری جان، صرف چند سیکنڈ، یہ کہہ کر اس نے اپنی شرٹ اتاری اور دوبارہ سے اس کے اوپر سوار ہوا۔ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ عباد نے اس کو بھی شرٹ سے آزاد کیا اور اب اس کے سینے پر موجود دل کو بہکی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ وہاں پر بھی اپنی محبت کا لمس چھوڑ چکا۔ اس دوران وہ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے اپنی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ آج ان دونوں کی محبت کو منزل مل چکی تھی۔ عباد اس کے پاس ماضی کے تمام قصے ختم کر کے آیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی کو خالص محبت ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس کے لیے ایک بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ اس نے ایک غلط عورت پر ٹائم ویسٹ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے سنبھلنے کا موقع دے دیا۔ اس کے معصوم اور پاک دامن کزن کی صورت میں صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ او ایلو محترمہ، جلدی سے میری شرٹ میرے حوالے کرو۔ جو کچھ میرے شوہر کا ہے وہ سب کچھ میرا ہے۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں اپنے شوہر سے کہہ کر تمہیں پٹواؤں گی۔ انگلی اٹھا کر دھمکی دیتی ہوئی وہ واش روم میں گھس گئی۔ جب دونوں حویلی واپس لوٹے تو آمنہ بیگم کو اپنے بیٹی کی چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ کھٹک رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم دونوں رات کہاں تھے؟ ارے آنٹی اسے کیوں پوچھتی ہیں؟ مجھ سے پوچھے نا، میں آپ کو ساری ڈیٹیلز دوں گا، عباد نے بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں نے اس کے کندھے پر زور سے مکہ مارا۔ کیا تم تھوڑا صبر نہیں کر سکتے تھے؟ وہ چنگاڑتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ بیوی ہے میری، میں حق رکھتا ہوں اس پر، اور خبردار جو آپ لوگوں نے میری معصوم بیوی کو پریشان کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو جو بھی سوالات پوچھنے ہیں مجھ سے آ کر پوچھیں، میں آپ کے ہر سوال کا کھل کر جواب دوں گا، لیکن میری بیوی کو کوئی بھی پریشان مت کرے۔ وہ تو سب سے نظریں چراتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر گھس گئی۔ عباد کے کہنے کے مطابق تقریباً ایک ہفتے کے اندر ان دونوں کی رخصتی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ عباد نے اسے جو وعدے کیے تھے وہ سچ ثابت کر کے دکھائے۔ وہ واقعی میں ایک بے حد محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ملتے ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔